اور یہی صورت پرستی ہی تو تھی. اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاتے جانے جہاں نہ کھاں، اور سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان نو شانہ سب بنیاں. اللہ اکبر. میدان خندق میں حضرت مولا کائنات کا مقابلہ ہے عمر ابن عبد ود سے. کفار مکہ کی طرف سے آیا ہے. ایسا پہلوان ون مین آرمی، اکیلا 1000 لشکریوں کے برابر ہے. اللہ کے رسول دعا فرما رہے کیونکہ مقابلہ عمر ابن عبد ود سے. جب خندق مدینے کے چاروں طرف کھود دی گئی تاکہ کوئی بھی ادھر سے کراس کر کے نہ آ سکے، لیکن یہ ایسا جری و بہادر تھا کہ ایک جگہ اس نے گھوڑے کو جست لگائی اور کود کے مدینے کے حدود میں داخل ہو گیا. اور اس نے سب سے بڑی گستاخی یہ کی کہ آتے کے ساتھ خیمہ سرور عالم کی طرف تیر چلایا، اور اس کا تیر سرکار دو عالم کے خیمے میں پیوست ہوا. اور سرکار کے لشکر کے سامنے صحابہ موجود ہیں. وہ عمر ابن عبد ود کہتا ہے کہ کیوں مسلمانوں، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر مجھ کو مار دو گے تو غازی کہلاؤ گے، اور اگر میرے ہاتھوں مرو گے تو شہید ہوگے، جنت میں جاؤ گے. تو کیا تم میں سے کوئی غازی اور شہید ہونے کا جذبہ نہیں رکھتا؟ فوج کھڑی تھی. سرکار دو عالم نے اصحاب کو دیکھا، داہنی جانب قدم پیچھے ہٹتے دکھائی دیے، بائیں طرف دیکھا قدم پیچھے ہٹتے دکھائی دیے. لوگ جان رہے ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ عمر ابن عبد ود ہے. سرکار نے فرمایا من لہذا الکلب، اس کتے کے مقابلے پہ کون جائے گا؟ اللہ اکبر. جس کے اخلاق عظما کی تعریف میں پروردگار نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب آپ اخلاق حسنہ و اخلاق طیبہ کی انتہائی بلندیوں پر ہیں. لیکن اس دن جاہ و جلال ایسا ہے سرکار کا کہ فرماتے من لہذا الکلب، اس کتے کے مقابلے پہ کون جائے گا؟ صحابہ کے قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے. 22 سالہ نوجوان علی ابن ابی طالب انا لہو یا رسول اللہ، کہا علی بیٹھ جاؤ. پھر اس نے بدتمیزی کی. پھر فرمایا من لہذا الکلب، کوئی نہیں، سناٹا ہے. پھر علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت، کہا بیٹھ جاؤ. پھر تیسری مرتبہ مبارزت طلب کی عمر ابن عبد ود نے. سرکار نے امت کو موقع دیا 3 مرتبہ، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا، کوئی آگے نہیں بڑھا. آج علی کے ذکر سے جلتے کیوں ہو؟ میدان میں کل بھی تو کوئی نہیں نکلا تھا، اور صرف علی نکلے تھے یا علی کی اولادیں نکلی تھیں. اس لیے میدان آج بھی علی کا ہے اور علی کی اولادوں کا ہے، علی کی اولادوں کا ہے. سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ کوئی نہیں جا رہا ہے تو اپنا امامہ کھولا اور مولا کے سر پہ امامہ باندھا، اور امامہ باندھتے باندھتے کہتے جاتے اللہم انت اخذت حمزۃ بن عبد المطلب یوم احد وجعفر بن ابی طالب یوم حنین وہذا علی بن ابی طالب اللہم لا امتنی حتی ارا علی، کہ اللہ تو نے مجھ سے حمزہ ابن عبد المطلب کو یوم احد کے جنگ کے دن چھین لیا. اے پروردگار میں نے شکوہ نہ کیا. اے مالک تم نے جعفر ابن ابو طالب کو جنگ حنین میں مجھ سے لے لیا، میں نے شکوہ نہ کیا. وہذا علی ابن ابی طالب، اور اب یہ علی جا رہا ہے. تو میرے مالک مجھے اس وقت تک موت نہ دینا
جب تک میں دوبارہ علی کے چہرے کو نہ دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ قلب رسول کی آرزو کیا ہے کہ اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں، جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ اور ادھر عمر ابن عبد ود سے مقابلے کے لیے مولا گئے، سرکار خیمے میں آ گئے، اعلان فرمایا جو میرے ابن عم کی فتح کی خوشخبری سب سے پہلے لا کر مجھے دے گا اسے جنت کی بشارت ہے، اسے جنت کی بشارت ہے۔ صحابہ دوڑے میدان کارزار کا لائیو بیان کرنے کے لیے، کیسے جنگ ہوئی، کس نے کس کو پچھاڑا اور کون جیتا۔ جو پہلے خوشخبری لا کر دے گا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ سب دوڑ پڑے، خیمے میں تنہا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب گئے۔ حضرت سلمان فارسی سرکار کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے اور سرکار کے چہرے انور کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، اور حضور کا رخ در خیمہ کی طرف ہے۔ ادھر جنگ چالو، ادھر سرکار کے چہرے انور پہ ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا، کبھی پریشان ہو جاتے، کبھی پریشان ہو جاتے، کبھی مزمحل ہو جاتے، کبھی سنبھلتے، یہاں تک کہ اچانک چہرہ انور مثل آئینے کے چمکنے لگا۔ جیسے ہی چہرہ انور چمکنے لگا، حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، مصافحہ کیا، یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک ہو۔ حضور نے فرمایا سلمان تم کو جنت مبارک ہو۔ اب مبارکباد دے کے دونوں بیٹھ گئے کہ کچھ دیر کے بعد صحابہ دوڑتے ہانپتے کانپتے، ریس لگی ہے نا کہ پہلے جو خوشخبری سنائے گا جنت کی ضمانت پائے گا، در خیمہ پہ حاضر ہوئے ہانپتے ہوئے، یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک ہو۔ کہا دیر کر دی تم نے، سلمان پہلے ہی فتح کی مبارک دے چکے۔ کہا سلمان تو گئے بھی نہیں تھے وہاں، سلمان تو موقع واردات پہ موجود بھی نہیں تھے، انہوں نے کیسے دیکھ لیا؟ سلمان نے مسکرا کے فرمایا کہ ارے جس کی آنکھوں سے خدا نہ چھپ سکا ہو اس سے میدان کا حال کیا چھپے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اب سوال یہاں پہ یہ قائم کرنا ہے، صحابہ سب باعث تعظیم، سب کی تعظیم سر آنکھوں پر، یہ سوجھ بوجھ، یہ سمجھ، یہ معرفت دوسروں کو کیوں حاصل نہیں تھی؟ اب سوال قائم ہوا، صرف سلمان کو یہ سوجھ بوجھ، یہ معرفت کیوں ملی؟ کہ آپ سب کو دیکھ لیں اور حضرت سلمان فارسی کی زندگی دیکھ لیں۔ یہ سلمان وہ ہیں کہ اصحاب میں واحد وہ شخصیت ہے کہ جن کو فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت ہیں، ہے نا۔ ایک وہ ہیں جن کو زبردستی اہل بیت میں گھسایا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جن کو گھر والے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے گھر والے ہیں۔ کیوں؟ 12 سال تک سب نے ایک ایک ڈیوٹی خدمت مانگی، اور ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی نیا داخل اسلام ہوتا تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈیوٹی سرکار اس کو دیتے۔ حضرت سلمان فارسی نے جب یہ طور طریقہ دیکھا اور داخل اسلام جب ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ سب کو کچھ نہ کچھ خدمت عطا فرماتے ہیں، میں ایک خدمت آپ سے مانگ رہا ہوں۔ سرکار مسکرائے، فرمایا مانگو سلمان، کیا چاہتے ہو؟ کون سی خدمت تم خدا و خدا کے رسول و خدا کے دین کے لیے کرنا چاہتے ہو؟
کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں آقا زادی شہزادی سیدۃ النساء حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ڈیوڑی اور چوکھٹ کو اپنے داڑھی کے بال سے وہاں جھاڑو لگایا کروں۔ 12 سال تک حضرت سلمان فارسی نے اپنی ریش مبارک سے اپنی داڑھی کے بال سے سیدہ کی چوکھٹ پہ جاروب کشی کی ہے، اور یہ اس کا فیضان ہے کہ نگاہ نے وہاں تک دیکھ لیا کہ جہاں اوروں کی نگاہ نہ پہنچی ہے نا۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، خدا جس کسی کو اوج کمال دیتا ہے اسے بطول پاک کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے نا، بطول پاک کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اسی سیدہ کے لال ہے غوث اعظم، اسی مولا کے لال ہے غوث اعظم۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم کی شان کیا شان ہے کہ فرزند حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شہر بغداد ولی ابن ولی ہے۔ آپ کی زندگی تو آپ کی زندگی ہے، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر آج تک لگ بھگ 900-950 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ کرامات کا ظہور ہے کہ ہوتا چلا جا رہا اور ختم ہونے کا سلسلہ نہیں، یہاں تک کہ سبط ابن جوزی نے لکھا کہ جس حد تواتر کے ساتھ آپ کی کرامتیں منسوب ہیں کہ اس کا انکار کرنا عقلاً محال ہے۔ یہاں تک کہ جب مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی اور مراٹھوں اور سکھوں کی حکومت ہندوستان پہ ہوئی، پنجاب میں خاص طور پہ راجہ رنجیت سنگھ، ہسٹری میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو اس کی حکومت تھی، اور وہاں ایک سرمایہ دار مسلمان تھا، محلے میں رہتا تھا ایک غریب ہندو، اور اس ہندو کی بیوی بڑی خوبصورت تھی جس پر اس کی بری نگاہ تھی، اور کسی رات دن اس کے عشق میں، اس کے حسن میں وہ ایسا محو و پاگل تھا کہ ہر وقت سوچا کرتا تھا کہ اس عورت کو کیسے حاصل کر لوں، اور وہ مسلمان تھا، دبنگ یعنی راؤڈی ٹائپ کا۔ ایک دن اتفاق سے وہ میاں بیوی کہیں جا رہے تھے، راستے میں جنگل میں یہی مسلمان گھوڑے پہ سوار یہ مل گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ دونوں جا رہے ہیں کہیں، تو اس نے پیشکش کی کہ جو ہے آپ لوگ میرے گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، تو اس ہندو شخص نے منع کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بددیانت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم کیسے آدمی ہو کہ ایک ابلہ ناری، ایک عورت، اس کو پیدل ہانکے چلے جا رہے ہو، اتنی لمبی مسافت ہے، اتنی لمبی دوری ہے، تم جو ہے اسے گھوڑے پہ میرے پیچھے سوار کر دو، جہاں بولو میں پہنچا دوں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بدنیت ہے، بددیانت ہے، تو اس نے کہا کہ آج ضمانت لوگے کہ تم میری بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں جنگل میں ضامن کہاں سے لاؤں، ضمانت کون دے گا؟ جھٹ اس عورت نے، اس ہندونی نے کہا کہ میں یہاں کے لوگ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی 11ویں بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں، اور ہر چھوٹا بڑا سرکار غوث اعظم کو مانتا ہے، لہٰذا میں ان کو ضامن پیش کرتی ہوں، کیا تم قبول کرتے ہو؟ اس مسلمان نے سوچا کہ غوث پاک کو پردہ کیے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، کون سا وہ چلے آئیں گے؟ کہا ہاں ہاں چلو، تم اگر غوث پاک کو ضامن بناتی ہو تو میں غوث پاک کی ضمانت اٹھاتا ہوں، میں
پیران پیر دستگیر کی ضمانت اٹھاتا ہوں، تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گا۔ جب یہ ضمانت اس نے زبان سے قبول کر کے دے دی اور وہ عورت اس کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھی، اس نے فوراً اپنی نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت کے شوہر کو قتل کر دیا وہیں، اور گھوڑا تیزی سے سرپٹ دوڑاتا ہوا بھگا لے گیا، اور یہ مڑ مڑ کر تاک رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، اور سرکار غوث پاک کے نام کی دہائی دے رہی تھی کہ ہم ہندو تو حضور غوث اعظم کے نام کا بھروسہ کر کے ایک مسلمان کی بات میں آ گئے، لیکن یہ مسلمان کیسا ہے جو پیرانے پیر کے نام کی ضمانت دے کر وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وہ بار بار مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی پیچھے اور روتی جاتی تھی۔ یہ گھوڑا دوڑاتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا آپ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تیرا شوہر زندہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں بلکہ بڑے پیر سرکار کو دیکھ رہی ہوں۔ کہا پاگل ہو گئی ہے، ان کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 600 سال ہو چکے۔ کہا تمہیں یقین نہیں آتا تو مڑ کے دیکھو۔ تو جب اس نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا 2 گھوڑ سوار نقاب پوش گھوڑا دوڑاتے اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اور جب قریب پہنچے تو ایک نے جو ہے پیچھے سے اس مسلمان کی گردن پکڑی اور ایک نقاب پوش نے اس کے پیٹ میں خنجر مار کے وہیں اس کو تہہ تیغ کر دیا، اور پھر اس عورت کو، اس ہندونی کو لے کر کے وہیں پہنچے جہاں اس کے شوہر کی لاش پڑی تھی۔ ایک نے لاش کو سیدھا کیا، دوسرے نے فرمایا قم باذن اللہ، فوراً اٹھ کے زندہ ہو گیا اور جانے لگا۔ اس نے بڑی بنتی کی کہ آپ کون ہیں جنہوں نے ایسی وپدا میں ہماری مدد کی؟ کہا میں وہی تو ہوں جس کی ضمانت تو نے لی تھی، میں وہی تو ہوں جس کی ضمانت تو نے لی تھی۔ اب یہ گھوڑا بھی تیرا، اور تم لوگ آرام سے سفر پہ جاؤ، اپنی سفر کو مکمل کرو۔ بہرحال الغرض کہنے کا مقصد یہ کہ جب اس مسلمان کے گھر والوں نے دیکھا کہ یہ گھوڑا اس ہندو جوڑے کے پاس ہے اور اس مسلمان کا آتا پتہ نہیں، تو تفتیش کرائی اور پھر اس نے راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں کیس کر دیا کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمارے آدمی کا قتل کیا ہے۔ دربار میں طلبی ہوئی، ان دونوں نے جو واقعہ تھا من و عن بیان کیا۔ بڑی حیرت کی بات، کہا کہ 2 بزرگ آئے اور انہوں نے جو ہے اس وعدہ فروش مسلمان کو قتل کر دیا اور ہمارے شوہر کو زندہ کر دیا۔ کہا ہم کیسے مان لیں؟ کہا دوسرے کون تھے؟ کہا کہ ایک دوسرے بزرگ حضرت گل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، یہ ان کی صورت ان سے ملتی تھی۔ کہا ان کو طلب کیا جائے۔ جب وہ آئے، حالانکہ وہ دور رہتے تھے، بارگاہ میں پہنچے تو جو واقعہ ہوا سارا من و عن ڈٹو ہو بہو وہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ راجہ رنجیت سنگھ نے کیس خارج کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کرامات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ کرامتیں ہو کیوں رہی ہیں۔ یہ فیض ہے علی کے در کا، یہ فیض ہے سیدہ کے در کا، یہ فیض ہے حسنین کریمین کے در کا، کہ جو ان بارگاہوں سے جاری و ساری ہے۔ اور یہ وہ خانقاہیں ہیں جہاں سے ایمان و عقیدے کی پختگی، اور ایمان و عقیدے کی پختگی کا نام ہی محبت اہل بیت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر سب رسم و رواج ہیں، سب کیا دھرا اکارت ہے، کہ جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا گیا، گویا وہ جاہلیت کی موت مر کر گیا۔
اور یہی پیغام تمام اولیاء اللہ کا، یہ خانقاہیں اس لیے ہی وجود میں آئی ہیں تاکہ آپ کی تربیت ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، اخلاقی طور پر ہو کہ جب کبھی حجت خدا کا ظہور ہو آپ ان کے ساتھ ان کی معیت میں شامل ہو، ہے نا؟ تو بات محبت کی چل رہی تھی، اور محبت ایک عجیب و غریب شے ہے کہ یہ اللہ والے کوئی کام اس کی محبت کے بغیر نہیں کرتے، اس کی رضا کے بغیر نہیں کرتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فوائد الفؤاد شریف میں رقم فرماتے ہیں، آپ کے شاگرد حضرت خواجہ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے ملفوظات کو جمع کیا تو فرماتے ہیں کہ دریائے جمنا کے کنارے ایک بزرگ رہا کرتے تھے اور اس طرف ایک بزرگ رہا کرتے تھے، دونوں میں بڑی دوستی اور محبت کا تعلق تھا۔ تو ایک دن جو اس پار والے بزرگ تھے انہوں نے کھیر بنوائی اور اپنی خادمہ اور کنیز سے کہا کہ جا جمنا کے پار جو فقیر جھوپڑے میں رہتے ہیں ان کو یہ کھیر دیا۔ اب جب وہ جمنا کے کنارے پہنچی تو کوئی ناؤ نہیں، کوئی ملا نہیں، کوئی کشتی نہیں، اس زمانے میں پل بھی نہیں تھا، برسات کا موسم اور جمنا چڑھی ہوئی، موجیں طغیانی پر ہیں۔ واپس آ گئی، کہا حضور جائیں کیسے؟ نہ وہاں کشتی ہے، نہ ملا ہے، نہ کوئی پل ہے، دریائے جمنا ہے کہ اپنے شباب پر ہے۔ تو کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا ٹھیک ہے، جا کے جمنا سے کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی نکاح نہیں کیا، تو اس کے واسطے سے مجھے راستہ دے دے۔ بڑی حیرت سے منہ دیکھا اس نے، کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ناتی پوتے والے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی نکاح نہیں کیا۔ لیکن چونکہ بزرگ تھے تو احتراماً اب کیا کہتی، بڑبڑاتی ہوئی دریائے جمنا کے کنارے پہنچی اور کہا کہ جمنا مجھے راستہ دے، میں ایسے کے پاس سے آتی ہوں جس نے کبھی نکاح نہیں کیا۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ دریائے جمنا میں تلاطم برپا ہوا، موجیں الگ ہوئیں، بیچ سے سوکھا راستہ نکل آیا۔ اب یہ بڑی پریشان، پھر بھی سر پہ کھیر کی ہنڈیا رکھے اس پار جمنا کے ہو گئی، اس فقیر کی جھوپڑی میں پہنچی، اس درویش کے، اور اپنے پیر کا سلام پہنچایا اور کھیر کی ہنڈیا جو ہے وہ نذر کی۔ ان بزرگ نے مسکرا کے اس کے سامنے پوری کھیر چاٹ پوچھ کر صاف کر کے برتن کھا لی۔ اب یہ واپس آئی تو پھر وہی مسئلہ درپیش کہ جائیں واپس تو کیسے جائیں، نہ کشتی ہے، نہ ناؤ ہے، نہ ملا ہے، نہ پل ہے۔ واپس آتی کا بھیجا انہوں نے تھا، اب ان سے کہتے ہیں کہ یہ واپس بھیجیں۔ کہا کہ حضور جائیں گے کیسے واپس؟ کہا اچھا جا کے جمنا سے کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے زندگی میں کچھ نہیں کھایا، جس نے زندگی میں کچھ نہیں کھایا۔ جیسے ہی سنا حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ گئیں، سوچنے لگی ابھی میرے سامنے پوری ہنڈیا چٹ کر گئے، چاٹ پوچھ کر انگلی پورے بھگونے کو، شتل کو خالی کر دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کھایا۔ لیکن کہتی تو کیا کہتی، واپس آئی، کہا ہے جمنا مجھے راستہ دے، میں ایسے کے پاس سے آتی ہوں جس نے زندگی میں کچھ نہیں کھایا۔ جیسے ہی یہ کہا جمنا پھٹ گئی، بیچ سے راستہ سوکھا ہوا، اس پار پہنچی۔ صبر کا دامن لبریز ہو چکا تھا، خانقاہ میں آئی اور برتن کنارے رکھا، پہلے پیر صاحب کی بارگاہ میں پہنچی، کہا حضور اب برداشت نہیں ہوتا، یہ بتائیے میں نے آپ سے کہا کہ کیسے جائیں، تو آپ نے کہا کہ جمنا سے کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا جس نے کبھی نکاح نہیں کیا، اور حالانکہ آپ ناتی پوتے والے ہیں پھر بھی جمنا راستہ دے دیتی ہے۔ ان سے میں نے کہا واپس بھیج دیں، تو انہوں نے کہا جاؤ جمنا سے کہو کہ جس نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا، اور میرے آنکھوں کے سامنے انہوں نے پوری برتن کو صاف کر دیا۔
تب بھی جمنا راستہ دے دیتی. معاملہ کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے. ہم نے نکاح بھی کیا تو اس کے لیے کیا، اس نے کھایا بھی تو اس کی رضا کے لیے. تو یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ ہے، یہ وہ عشاقان الہی ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، اور ان کو سمجھنے کے لیے زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سمجھ نہیں سکو گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پروردگار عالم خود فرماتا اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، میرے اولیاء میری عبائے رحمت میں پوشیدہ ہیں، ان کی حقیقت کو میرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. تو یہ نبی کا مقام ہے کہ اگر آپ کسی نبی سے پوچھیں آپ اللہ کے نبی ہیں تو کہے گا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں، چونکہ نبوت اعلان کی چیز ہے، رسالت اعلان کی چیز ہے. لیکن اگر آپ کسی اللہ کے ولی سے پوچھیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں تو کہے گا کہ میں تو گنہگار انسان ہوں، میں تو ایک عام انسان ہوں. یا اگر مجذوب ہوگا تو آپ کے اوپر پتھر برسا کے آپ کو بھگا دے گا، یا آپ کو جھڑک کے بھگا دے گا. چونکہ ولایت کی کوئی علامت بظاہر موجود نہیں ہے. دنیا میں ہمارا آپ کا اندازہ ہے کہ فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے، یہ ہماری عقیدت ہے. شریعت نے، خدا اور رسول نے ولایت کا پیمانہ، ولایت کی سرٹیفکیٹ، ولایت کی سند کہیں بھی نہیں رکھی سوائے ایک جگہ کی کہ قرآن نے جس کی تشریح کی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ فرماتا کہ بے شک تمہارا حقیقی ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے. پتہ چلا ایک ولی اللہ ہے اور ایک ولی رسول ہے. اور کون ولی کا؟ کہ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نمازیں ادا کی اور زکوٰۃ دی. تو سارے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی ایمان لائے، ہم نے بھی نمازیں پڑھی، ہم نے بھی زکوٰۃ دی. سارے زکوٰۃ دینے والے، نماز پڑھنے والے کھڑے ہو گئے کہ اس نے مسکرا کر واو حالیہ کا تالا لگا دیا کہ زکوٰۃ تو دی مگر وہم راکعون، اس حالت میں کہ وہ عالم رکوع میں ہو. اب سارے نمازی پیچھے کھسک گئے، سارے زکوٰۃ دینے والے پیچھے کھسک گئے. پوری پچھم سے لے کر پورب تک، اتر سے لے کے دکھن تک ایسا نہ نمازی ملا نہ ایسا کوئی زکوٰۃ دینے والا سوائے خواجہ ابو طالب کے شہزادے کے. حضرت مولا مرتضیٰ ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں. سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے، اصحاب ذکر میں ہے، تلاوت میں ہے. جب سوال کر چکا، کسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ پروردگار گواہ رہ کہ تیرے حبیب کی بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں. جیسے ہی یہ صدا مولا کے کان میں پہنچی، اب مولا حالت صلاۃ میں، حالت نماز میں ہے. آپ نے عمل قلیل سے اشارہ کیا اس کو. آپ کے ہاتھ میں سرخ یاقوت کی انگوٹھی تھی، اسی انگوٹھی سے اس کو انگلی سے اشارہ کر کے بلایا قریب آ. اور جب آیا تو آپ نے اس کو یوں اشارہ کیا کہ اس کو اتار لے. اس نے جو ہے انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے اتار دی. ادھر آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ولی چن لیا کہ ایک اللہ ولی یعنی سرپرست گارجین، دوسرا رسول، اور تیسرا وہ جو حالت رکوع میں نماز ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ دے رہا ہو. تو اب یہ تین حقیقت میں ولی ہیں، اور یہ تینوں ولی جس کی ولایت پہ جمع ہو وہ حقیقت میں ولی ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ ولی ہو ہی نہیں سکتا اگر علی علی نہ کرے.
علی والا ہی ولی ہوتا ہے، علی والا ہی ولی ہوتا، بلکہ ولی جو ہے وہ علی کا بگڑا ہوا روپ ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ